بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصیٰ کا شہید ہونا، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی اور دجال کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک مہر وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے اسے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ المیہ یہ ہے کہ 99% موجودہ مسلمان نسل جانتے ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد الاقصیٰ کا شہید ہونا، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کے آنے میں کیا تعلق ہے، اور اکثریت تو اس بات کو محض افواہ سمجھ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ درج ذیل باتیں جان لیں تاکہ مکمل بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل، مختصر یہ کہ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر جا کر عبادت کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے اور دوسرے حصے میں علماء کرام جو کہ انبیاء کرام کی اولادوں میں سے ہوتے، اور تیسرا حصہ جسے سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا، وہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے اور دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ پاک نے ان پر لعنت کر دی۔ ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں منہدم کیا گیا، جس کی اب ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں یہ یہودی جا کر آہوزاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں تھیں۔ یہ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ہیکل تباہ کر کے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی انسان کو علم نہیں ہے، لیکن اب یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس پیارے رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 80 سال کے بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر کے رکھ دیا۔ اس نے ہیروڈیاس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو کر رہ گئے، لیکن اپنی ازلی فطرت سے باز نہ آنے کی وجہ سے اب یہ مزید گری ہوئی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ سرخ گائے کی قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبریں انٹرنیٹ پر ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ غالباً اس سال 29 مارچ 2024 کو اسرائیلی دجال یعنی جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دینے کا سوچ رہے تھے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ مسجد الاقصی کو شہید کر کے تعمیر کیا جائے گا، اور اسی طرح اپریل کو مکمل سورج گرہن کی خبریں بھی سننے میں آئی ہیں۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی، سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسے چلتا ہے: نمبر 1، سرخ گائے کی قربانی۔ نمبر 2، اوزاروں کو صاف کرنا۔ نمبر 3، مسجد الاقصی کو مسمار کرنا۔ نمبر 4، تیسرے ہیکل کی تعمیر۔ نمبر 5، جھوٹے مسیحا کی آمد۔ نمبر 6، امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ نمبر 8، ان کا قیام۔ سرخ گائے کی قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، یعنی مارچ کے شروع سے لے کر جون کے آخر تک۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور یعنی دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کہ دور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا تو اس کے کچھ وقت کے بعد الاقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ دوستو، سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا، سخت اور مشکل ترین فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف بھی ہیں۔ براہ کرم اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ پاک مسجد الاقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।